حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم حاصل کرتا ہے اس کو طالب علم کہا جاتا ہے۔ تو معاشرے کے اندر بعض افراد دین کے طالب علم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جب کوئی دینی ادارے کے بچے کسی علاقہ میں صدقات و خیرات یا عشر وغیرہ یا ادارے کی ہیلپ کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں تو لوگ ان کو بہت ہی عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تعاون کرنے کی بجائے اس پہ 100 باتیں کستے ہیں، 100 باتیں بناتے ہیں۔ حالانکہ دین کا طالب علم کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ آدمی کے لیے خوش قسمتی ہے کہ اسے دین کا طالب علم مل جائے اور وہ اس کا خیال کرے، اس کی کیئر کرے، اس کی عزت کرے۔ آج کے اس موضوع کے اندر ہم دین کے طالب علم کے بارے میں چند روایات میں آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ یاد رکھیں کہ یہی دینی مدارس ہی ہیں جو ہمیں دین کا علم پہنچا رہے ہیں، ورنہ بتائیں کہ کون سی گورنمنٹ سطح پہ دین کے اداروں کو سپورٹ ہو رہی ہے، یا کتنی کالج ہیں، کتنی یونیورسٹیاں ہیں، کتنے بڑے بڑے ادارے گورنمنٹ سطح پہ ہیں، انہوں نے کتنے آپ کو علماء دیے ہیں۔ تراویح کا وقت ہوتا ہے تو کبھی آپ کسی گورنمنٹ کے دروازے کو جا کر کھٹکھٹا جائے تو ہمیں ایک حافظ قرآن چاہیے، تراویح پڑھنی ہے، ہمیں جمعے کے لیے ایک خطیب چاہیے، ہمیں مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کسی تھانے میں نہیں جاتے، کسی عدالت اور کچہری میں نہیں جاتے، پھر بھی ہم کو کسی جو ہے مفتی صاحب کے دروازے کو کھٹکھٹانا پڑتا ہے، کسی دینی ادارے کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی عالم دین کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو جو دین کا جتنا بھی ہمارا یہ مواد ہے ہمیں وہ مدارس دے رہے ہیں، نہ کہ گورنمنٹ سطح پہ کتنی بڑی کھیپ ہے جو دین کے ادارے پیش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے کوئی خاص تعاون بھی نہیں ہے حکومتی سطح پہ۔ آپ لوگوں کے تعاون سے یہ دین کے ادارے چل رہے ہیں۔ ہماری جو آخرت ہے اور ہماری جو دین کی بقا ہے وہ دینی ادارے ہیں۔ یاد رکھیں، اس بات کو ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ جب یہ دین کے ادارے اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر دین آپ کو ملنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ان طلباء کو حقارت کی بجائے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو عزت احترام سے بٹھائیں۔ اور دین کا طالب علم طالب ہی ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اس کے اندر شرارتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی آپ بھول کر بھی اس کو ایسی نگاہ سے ایسا جملہ نہ کسیں، ورنہ یاد رکھے قیامت کے دن اگر میرے آقا علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ جو میرے دین کا طالب تھا، جو حافظ قرآن بن رہا تھا، قاری بن رہا تھا، عالم بن رہا تھا، تو اس کے بارے میں یہ باتیں کرتا رہا ہے، بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ تو وہاں پہ بندہ کیا جواب دے گا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث، سرکار نے مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ من سالک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو دین کی طالب علم جو ہوتا ہے جب وہ سفر کرتا ہے دین کو حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ، کتنا بڑا مرتبہ ہے دین کے طالب علم کا۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمائے تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ ان الملائکۃ لتضع اجنحتہا لطالب العلم، سرکار نے فرمایا کہ دین کے طالب علم کے لیے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو ہے کوئی ایسی یونیورسٹی، ایسا کالج دنیا کے اندر سب سے بڑی یونیورسٹی جس کو مختلف کنٹریوں سے لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے بھر کر اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، بھیجتے ہیں، اس کا نام آکسفورڈ یونیورسٹی ہے۔ جتنی بڑی وہاں سے وہ پی ایچ ڈی کی سند بھی لے کر آئے، اس کے پاؤں کے نیچے کبھی بھی فرشتے اپنے پر نہیں بچاتے۔ لیکن ایک جو دین کا طالب علم ہے، یا پھٹا پرانا لباس کیوں نہ ہو، ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر کیوں نہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہو، لیکن اس کے نیچے اللہ کے فرشتے بھی اپنے پر بچھانا سعادت مندی سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے شومی قسمت ہے کہ اگر ہم طالب علم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرات گرامی، یہی ایک مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکوٰۃ کی شرح مرکات کے اندر احمد بن شعیب سے نقل کیا کہ شہر بصرہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک عالم دین محدث کے پاس حدیث کا درس سن رہے تھے۔ یہی حدیث جب پیش کی گئی تو وہاں پر ایک بیٹھا ہوا تھا بد مذہب معتزلی، تو اس نے کہا کہ آج میں جوتیاں پہن کر چلوں گا
اور فرشتوں کو میں اپنے پیروں کے نیچے روند ڈالوں گا۔ تو پھر اس نے جب جوتیاں پہنی وہ گرا، اور علماء علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیروں کے اندر آکلہ کا ایک مرض تھا، وہ پیدا ہو گیا اور اس کے دونوں پیر ضائع ہو گئے۔ اس نے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کا مذاق اڑایا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ اس پہ اوپر کوئی بات کرنا شروع کر دے کہ جی طالب علم کے پاؤں کے نیچے کیسے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کنز العمال کے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طالب العلم ساعتن خیر من قیام لیلۃ۔ سرکار نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا ایک لمحہ کے لیے، ایک لحظے اور گھڑی کے لیے رات کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور اگلا جملہ فرمایا کہ وطالب العلم یومن خیر من صیام ثلاثۃ اشہر۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک دن جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ اشہر، 3 مہینوں کے سے بھی بہتر اللہ ایک بندہ 3 مہینے روزے رکھتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ 3 مہینوں کے روزوں سے افضل اور اعلیٰ ایک دن میرے دین کو حاصل کرنا ہے۔ تو جو سالوں کے سال کسی دینی ادارے میں جا کر وہ عالم بن رہا ہے، اس کا مقام اور مرتبے کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ من خرج فی طالب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو علم طلب کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے وہ لوٹنے تک اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ اس کو اپنا راستہ کہہ رہے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث سرکار نے فرمایا کہ ایک دین کا طالب علم جب گھر سے علم طلب کرنے کے لیے جاتا ہے اور دوران طلب علم اسے موت آ جاتی ہے، اللہ اسے مرتبہ کیا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شہید، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ ہے، تو یہ آپ کے لیے بھی خوش قسمتی ہوگی کہ اگر آپ کا بچہ کوئی دین کا عالم بن رہا ہے، حافظ قرآن بن رہا ہے، آپ کی بچی کوئی عالمہ بن چکی ہے یا بن رہی ہے، تو یہ آپ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث طیبہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ طالب العلم رکن الاسلام میں، سرکار فرماتے ہیں کہ دین کا طالب علم جو ہوتا ہے وہ اسلام کا کھمبا ہے، وہ اسلام کا رکن ہے۔ سرکار نے اسے اسلام کے ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ وَيُؤْتَ أَجْرَهُ مَعَ النَّبِيِّينَ، قیامت کے دن میں رب اسے نبیوں کے ساتھ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، نبیوں کے ساتھ اسے اجر اور ثواب عطا کیا جائے گا۔ سرکار دو عالم سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ افضل العبادت طالب العلم، سرکار فرماتے ہیں کہ عبادات میں سے افضل جو عبادت ہے وہ میرے دین کو حاصل کرنا ہے۔ کہ دین کو جو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم کم از کم اس کی سپورٹ نہ کر سکیں، ہم اس کی ہیلپ نہ کر سکیں۔ اگر آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے، اس قابل نہیں ہے کہ اب ان کو دینی مدارس کے اندر داخل کروایا جائے، تو آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، آپ کسی دین کے طالب علم کا خرچہ افورڈ کرنا شروع کر دیں کہ جی آپ کسی دینی ادارے میں پڑھیں، مہینے کا جو خرچہ ہوگا وہ میں تمہیں دوں گا۔ تو یا کسی دینی ادارے کے اندر جا کر آپ کہیں کہ 1 2 4 بچوں کا جو ماہانہ خرچہ ہے وہ میں دے دوں گا، تو اللہ کے راستے میں دینے سے کبھی کمی نہیں آتی، میرا رب اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ طالب العلم، سرکار نے 3 افراد کا ذکر کیا، اس کو توجہ سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طالب علم، دوسرا فرمایا وَالْمَرَةَ الْمُطِيعَةُ، سرکار نے فرمایا ایک وہ عورت جو اپنے لزوج یا خامد کی فرما برداری کرتی ہے، دین کا طالب علم، فرما بردار عورت۔ اور تیسرا فرمایا کہ والوالد البارد لوالدی ہے، کہ وہ لڑکا جو اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ 3 افراد کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یدخلون الجنۃ مع الانبیاء بغیر حساب، یہ تینوں افراد نبیوں کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے۔ فرما بردار بیوی، دین کا طالب علم، اور وہ لڑکا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث طیبہ سرکار فرماتے ہیں کہ اذا تعلمت بابا من العلم، کہ جب تم علم کا ایک حصہ باب چیپٹر سیکھتا ہے، خیر لک من ان تصلی 1000 رکعۃ تطوعا متقبلۃ، سرکار فرماتے ہیں کہ دین کا ایک باب، ایک چیپٹر، ایک حصہ سیکھنا
1000 رکعت نوافل سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ 1000 رکعت نفل بندہ پڑھتا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ متقبلۃً، قبول شدہ، وہ بھی 1000 رکعت جو بندہ پڑھے اللہ فوراً قبول فرما لے۔ تو حضرات گرامی کتنا بڑا رتبہ ہے دین کے طالب علم کا۔ اور دین کے طالب علم کے حوالے سے آج کا ہمارا جو موضوع تھا اس کی آخری حدیث طیبہ، یہ حدیث طیبہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر بیان کی۔ تمام حدیث کا خلاصہ اس حدیث کے اندر آ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اخبرتا قدماہ فی طالب العلم، کہ جس کے قدم علم کی طلب کرتے ہوئے گرد آلود ہوں تو حرم اللہ جسدہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے۔ اگلی بات سرکار نے فرمایا کہ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُ مَلَائِکَۃُ، اللہ کے فرشتے دین کے طالب علم کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تیسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن مَاتَ فِي طَلَبِهِ مَاتَ شَهِیدًا، اگر علم کی طلب کرتے ہوئے موت آ گئی اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ چوتھی بات سرکار فرماتے ہیں کہ وَكَانَ قَبْرُهُ رَوْضَةٌ مِّن رِّیاضِ الْجَنَّةِ، جب وہ قبر کے اندر دین کا طالب علم جائے گا اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ اور پانچویں بات سرکار فرماتے ہیں کہ وَيُوَسَّعُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اللہ اس کی قبر کو تا حد نگاہ بصیر اور کشادہ فرما دیتا ہے۔ اور دین کے طالب علم کے لیے وَيُنَوَّرُ عَلَى جِيرَانِهِ، اور دین کا طالب علم جس قبرستان کے اندر ہوتا ہے اس کی قبر بنتی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ارد گرد جتنی بھی قبریں ہیں اس دین کے طالب علم کے صدقے سے ان کی قبروں کو بھی اللہ تعالیٰ روشن اور منور فرما دیتا ہے۔ اور کتنی قبریں سرکار فرماتے ہیں کہ 40 قبراً عن یمینہ، 40 قبریں اس کی دائیں جانب سے، و40 قبراً عن یسارہ، اور 40 قبریں اس کی بائیں جانب سے، و40 اور 40 قبریں جو ہیں عن خلفہ، پیچھے کی طرف سے، و40 عن امامہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 40 قبریں اس قبر کے سامنے کی طرف سے، یعنی طالب علم کی قبر کے دائیں بائیں 40 قبریں جو ہوتی ہیں اس دین کے طالب علم کی وجہ سے اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا روشن و منور فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے ایک دین کے طالب علم کا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ کبھی بھی بھول کر بھی دین کے طالب علم کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھیں، ان کو جھڑکیں مت، ان سے پیار کریں، محبت کریں۔ طالب علم ہی ہوتا ہے، پیار سے محبت سے سمجھائیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ دین کے لیے کام کریں۔ اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹا نہیں ہے، بھانجا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، ایک بچی اور بچے کو دین کے راستے پہ ضرور لگا دیں، یہی آپ کے لیے بخشش کا سامان ہوگا۔ اسی سے میرے آقا علیہ السلام کے دین کی بقا ہوگی۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے کالج دیکھیں، یونیورسٹیاں دیکھیں، وہ بھرے پڑے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کے اندر جو ہیں والدین اخراجات کر رہے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں آپ ہی پیسے لیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کائنات کا کون سا کام ہے جو پانی پہ چلتا ہے؟ اخراجات تو ہر فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنی کمائی میں سے دین کے راستے پہ خرچ کرتا ہے، اور یہی کمائی بندے کو جنت کے اندر لے جاتی ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔